إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. صلوات محمد. ایک اشتباہ جو کل ہوا اس کو نوٹ فرما لیں. یہ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ نمل کی آیت نمبر 89 8 اور 9 89 کل میری زبان سے نکل گیا تھا، ظاہراً جو ہے وہ عنکبوت جھٹکے میں، تو اس کو نوٹ فرما لیں کہ یہ سورہ عنکبوت نہیں بلکہ سورہ مبارک ہے نمل کی آیت نمبر 89، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی سے اس کو بہتر اجر دیں گے. وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ایسے لوگ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو ہماری بارگاہ میں برائی لے کے آئے گا ایسے شخص کو اونھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. عرض کیا گیا کہ اس نیکی سے مراد عشق اہل بیت ہے اور اس برائی سے مراد بغض اہل بیت ہے. عشق اہل بیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اور بغض اہل بیت کے ساتھ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو مزید آگے چلے گی. آج جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس ذیل میں مقدمتاً جو گزارش کرنی ہے کہ دیکھیے انسان کی دو قسمیں بنیادی طور کے اوپر کر سکتے ہیں آپ اس موجودہ حالات میں. ابتدائی مرحلے میں دو قسم کے انسان ہو سکتے ہیں. ایک انسان وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، ایک انسان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، وجود خدا کا قائل ہی نہیں ہے. دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جو وجود الہی کے قائل ہیں. ہماری گفتگو ان سے نہیں ہے کہ جو اللہ کے وجود کے قائل، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ الگ عنوان ہے. بہرحال علماء نے ہماری گفتگو کی ہے، دلیلیں ہیں اللہ کے وجود کے سلسلے میں، لیکن ہماری بحث وہ نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں. اب یہ جو لوگ اللہ کے وجود کے قائل ہیں اس میں بھی جو ہے وہ مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو سرسری طور پر بس اتنا جانتا ہے کہ اللہ ہے، بس اس کے آگے اس کو یا تو پتہ نہیں ہے یا پتہ کرنا نہیں چاہتا ہے یا جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے اس سے آگے بڑھنے کی. لیکن اجمالی طور کے اوپر اس کو اتنا معلوم ہے، بقول کسی شاعر کے، کہ وہ کوئی بیچارہ چرواہا تھا، اس نے باقاعدہ شعر کا اللہ کے سلسلے میں فارسی پورے اشعار علامہ مدرس اپنے درس میں بیان کیا کہ اے کاش جو ہے وہ خدا تو آ جاتا تو میں تیرے جوتے ٹاکتا اور تیرے جو ہے کپڑے دھلتا اور تیرے یہ کرتا. تو اس کے نزدیک خدا اسی قسم کا ہے، تو اب اس کی عقل ہی نہیں ہے. بلکہ اصول کافی میں ایک روایت بڑی مزیدار ہے. ایک دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی جاننا نہیں چاہتا، ایک یہ کہ نہیں صلاحیت نہیں وہاں تک پہنچنے کی. اصول کافی میں ایک روایت ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ ٹہلتا ہوا گزرا تو جزیرے پہ کوئی بندہ خدا عبادت کر رہا تھا بیچارہ، مستقل وہیں پڑا ہوا اور ایسی عبادت کر رہا کہ کھانا بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے.
تو اس نے کہا پالنے والے ذرا اس کا ثواب دکھلا دے. اب جو ثواب دکھلایا گیا تو مختصر سا تو اس کو اصول کافی میں روایت جملہ استقل، فرشتے کو اس بیچارے عابد کا کیا کہتے ہیں ثواب کم محسوس ہوا. صاحب یہ مستقل 24 گھنٹہ آپ کی بارگاہ میں ہے، سب گھر بار چھوڑ کر کے یہاں جزیرے پہ آ کے عبادت کر، اور اتنی مختصر سی عبادت، اور یہ وہ مختصر سراج اتنی بڑی عبادت کے اوپر مستقل لگا ہوا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے، آپ خود جو ہے اس سے بات کر لیجئے، پھر ہم سے کہیے گا کہ صاحب ان کا جو ہے وہ اجر کم کیوں ہے. وہ آئے، کھلنے صاحب کہیے کون صاحب آپ؟ کھلنے صاحب جو ہے وہ ہم کو آپ کی اطلاع ملی تو میں نے سوچا کہ میں بھی آؤں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ عبادت کیا جائے. بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے یار، 1 سے 2 ہو جائیں گے. کھلنے صاحب ایک دن اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہاں آپ رہ رہے ہیں؟ کہا کچھ نہیں، کوئی دقت نہیں ہے، کچھ نہیں الحمدللہ، بس ایک چیز کا ہم کو کبھی کبھی احساس ہوتا، کھلتا ہے کہ یہ اتنی سب ہری ہری گھاسیں ہیں یہاں برباد ہو رہی ہیں. اگر ہمارے اللہ کا کوئی گدھا ہوتا تو اس عبادت کے دوران ہم جو ہے وہ عبادت بھی کرتے اور اللہ کا گدھا بھی چرایا کرتے جو ہے وہ، تو یہ گھاس ضائع تو نہ ہوتی. تو فرشتہ جو انسان کی شکل میں گیا تھا اس کے پاس، کہنے لگا کہ مال ربنا حمار، ہمارے اللہ کے کوئی گدھا نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہے؟ آپ اس عابد کے جواب سنیے چاہے. تو کہہ رہا میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں لو کان لربنا حمار، اے کاش ہمارے خدا کے گدھا ہوتا تو یہ گھاسیں ضائع. تو یہ بیچارے وہ لوگ ہیں کہ اس وقت فرشتے نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے جو آپ نے دیا وہی بہت ہے. جن کو بیچاروں کو یہی نہیں تمیز ہے کہ اللہ کے پاس گدھا ہے نہیں ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو ایک قسم وہ ہو گئی جو بیچارے معذور ہیں. معذور کی بات الگ ہے، اللہ نے اگر توفیق دی تو معذور پر بھی گفتگو آئے گی کہ نہیں کہ اللہ کے سلسلے میں معذور ہو سکتا ہے. کچھ لوگ اہل بیت کے سلسلے میں بھی معذور ہو سکتا ہے، جو کچھ کیا کہتے ہیں دین کے سلسلے میں بھی معذور ہو، جس کو جو ہے وہ قرآن کی نگاہ میں مستضعف کہا جاتا ہے. قرآن میں ہے کہ جب قبض روح کے لیے فرشتے آئیں گے، یہ آج کا عنوان نہیں، بات آگے بڑھے گی. جب قبض روح کے لیے فرشتے آئیں گے تو وہ ان کے جو حالات کا مطالعہ کریں گے، یہ اتنے گناہ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ تو قرآن کہتا ہے یہ مرنے والا جواب دے گا ملک الموت کو، کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے، ہم مستضعف تھے، ہم دبے کچلے تھے، کیا کرتے صاحب جو ہے وہ؟ تو قرآن کہتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ تم یہاں رہے کیوں؟ بہرحال ان کی پٹائی ہوگی ہوگا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ہاں الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، لیکن واقعی اگر کوئی جو ہے مستضعف ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ایک الگ موضوع ہے مستضعف کا. ہماری جو گفتگو آج کی ہے کہ ایک آدمی ہے، انسان مومن ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے ماننے والا بھی ٹھیک ٹھاک مانتا ہے. یہ نہیں کہ صاحب وہ اللہ کے پاس گدھا ہو یا وہ. جو لوگ اللہ کو تسلیم کرتے ہیں صرف ان سے خطاب ہے. ایک تو بیچارہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے. ایک وہ جو اللہ کو مانتا ہے تو وَلَوْ كَانَ لِرَبِّنَا حِمَارٌ کی قسم کا ہے، اس کی بھی سمجھ میں بات نہیں آئی. اب آئیے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں. اس پوری کائنات وجود مطلق کون ہے؟ وجود حقیقی کون ہے؟ اللہ. وجود مطلق، وجود حقیقی اللہ ہے. جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا. تو مؤثر پوری کائنات پر اللہ تبارک و تعالی. اب اللہ نے جو کائنات میں اشیاء خلق کی ہے، ایک تو ہم ہیں، ہمارا بھی وجود ہے، اور ہمارے لیے ساری کائنات خلق کی اس نے. صلوات پر محمد کہ ہم ساری مخلوقات سے الگ ہیں. انشاءاللہ بحث اس پر آئے کہ احسن الخالقین کس بیس پر بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. لیکن یہ کہ ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ ساری کائنات جتنا وجود اس میں ہے، نیستی کی بحث نہیں ہے، وجود جتنا بھی ہے وہ اس کی کوئی وجہ ہے، اس کا کوئی سبب ہے.
اور وجود کے ساتھ ساتھ دو سوال کسی بھی چیز میں ہو سکتے ہیں. جیسے یہ فرض کیجئے چشمہ ہے, یہ وجود ہے, اس کو آپ نیست نہیں کہہ سکتے, عدم نہیں کہہ سکتے, اس کو وجود کہیں گے. اب وجود تو ہے, اس سے انکار نہیں کر, لیکن اب اس وجود کا کام کیا ہے, اب اس وجود کا فائدہ کیا ہے. اسی طریقے سے فرض کیجئے پانی ہے, وجود ہے, لیکن اس وجود کا فائدہ کیا ہے. یہ مائک ہے, وجود ہے, اس وجود کا فائدہ کیا ہے. یہ فرض کیجئے کیمرہ ہے, اس کیمرے کا فائدہ کیا ہے. یہ سب پیدا کیا گیا ہمارے لیے. اب آئیے, اللہ نے یہ جو ساری چیزیں پیدا کی ہیں, ہم ان چیزوں سے کب استفادہ کر سکتے ہیں؟ پانی سے, چشمے سے, اس مائک سے, اس کیمرے سے. صحیح فائدہ کب اٹھا سکتے ہیں؟ جب ہم کو معرفت ہو کہ اس پانی کے خواص کیا ہے. صلوات پر محمد وعلیہ. جب تک ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس پانی کی خاصیت کیا ہے, تو ہم پانی کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے. جب تک ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اس چشمے کی خاصیت کیا ہے, تو ایک ہے وجود کسی بھی چیز کا, کسی بھی چیز کا ایک ہے وجود اور ایک ہے اس کی خاصیت. وجود سے صحیح استفادے کے لیے خاصیت کا جاننا ضروری. اب جو خاصیت کی چیزیں ہیں, کیا اللہ تبارک و تعالی نے جتنے موجودات ہیں کائنات میں, سب کی خاصیت ایک رکھی ہے؟ سب کی خاصیت ایک نہیں ہے. ایک مقدمہ تو یہ. دوسرا مقدمہ پہلے عرض کر دوں کہ ہم جو اس کائنات میں آئے ہیں, ہم کو جو ہونا چاہیے وہ ہم نہیں ہے. یہ بات پکی ہے, وہ بھی بات عرض کر رہا ہوں. صلوات پر محمد. یہ پہلے سے نقطہ سے کہ ہم کو جو ہونا چاہیے ہم وہ چیز نہیں ہے. جہاں پہنچنا چاہیے ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے. پھر ادھر آئیے تو وجود ایک چیز اور پھر اس کی خاصیت دوسری چیز. اس وجود سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی خاصیت کا علم ہونا ضروری. کیوں؟ اس لیے کہ سارے موجودات کے خواص برابر نہیں ہے. مثلا پانی ایک ایسا وجود ہے کہ جس سے ہماری حیات مربوط ہے, لیکن یہ فرش ہے ہمارے لیے, لیکن کیا اس سے ہماری حیات مربوط ہے؟ ہم اس کو زمین پر بیٹھ سکتے ہیں, ممکن ہے کہ ہمارے لیے مفید ہو, لیکن ہماری حیات اس سے مربوط نہیں ہے. زکام ہو جائے گا, کھانسی آ جائے گی, پتھر کے اوپر بیٹھ جائیں گے, فرش کے اوپر رہیں گے, ذرا سکون سے رہیں گے, قالین کے اوپر رہیں گے اور بہتر طریقے سے رہیں گے, لیکن حیات مربوط نہیں ہے. پانی وہ چیز ہے جس سے ہماری حیات مربوط ہے. تو کسی چیز سے صحیح استفادے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو اس کے خواص کا علم ہونا چاہیے. اب اس کے علم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو خلق کیا ہے اس کو دو بعدی بنایا ہے. ایک جہت نہیں ہے اس کی. ایک جہت ہے اس کا مادی جسم اور ایک بعد ہے اس کا روحانی وجود. مادی جسم کی ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں خلق کی ہیں. کیا اس میں جب ہمارے اندر نقص پیدا ہوتا ہے, عیب پیدا ہوتا ہے, تو کیا ایسے افراد نہیں ہیں کہ جو ہماری رہنمائی کر کے ہم کو ترقی تک لے جاتے ہیں؟ مثلا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر سے آپ نے بات کری, کیوں یہ تمہارا ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہا ہے, کہ تم چشمہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے, ہمارے پاس آؤ, ہم فزیوتھراپی تمہارے ساتھ کرتے ہیں, 1 ہفتہ 10 دن تم کو مشق کروائیں گے, تم یہ چشمہ اٹھانے لگو گے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے آ کر کے کہ صاحب اللہ کا شکر ہے ہم تو چشمہ بھی نہیں اٹھا رہے تھے, ڈاکٹر صاحب نے ہم کو اس منزل میں پہنچا دیا کہ میں چشمہ اٹھانے لگا, تو کیا یہ کہنا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ کو اس قابل کر دیا کہ میں چشمہ اٹھانے لگا شرک ہے؟ سوال میرا یہ ہے, شاید میرے خیال میں اب میری بات ذہنوں میں اتری ہو کسی حد تک کہ اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب جو ہے وہ مجھ کو تو چلا نہیں جا رہا تھا, بیچارے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے مجھ کو اس منزل تک پہنچا دیا ہے, تو یہ کہنا کیا شرک ہے؟ نہیں, یہ ساری چیزیں خدا نے رکھی ہیں. ڈاکٹر نے اگر ہم کو اس منزل پر پہنچایا تو اس بنیاد پر کہ یہ صلاحیت خدا نے ڈاکٹر کو دی ہے. اگر جو ہے وہ فرض کیجئے پانی سے ہماری حیات میں, ارے صاحب میں تو مر گیا ہوتا اگر پانی نہ ملا ہوتا, پانی مل گیا گلاس پانی, اس سے میں زندہ ہو گیا, پانی نے مجھ کو زندہ کر دیا, تو کیا پانی نے مجھ کو زندہ کر دیا یہ کہنا شرک ہے؟ یا مثلا کہتے ہیں صاحب جو ہے وہ اگر بارش نہ ہو تو قحط سالی آ جائے گی,
بارش سے کیا مطلب؟ قحط سالی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا بارش نہ ہونے سے قحط سالی آنے کہنا ہمارا شرک ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم جب کہتے ہیں کہ صاحب بارش نہ ہو تو قحط سالی ہو جائے گی، ڈاکٹر نہ ہو تو ہم گلاس کا پانی اٹھانے کے لائق نہیں ہے، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. تو جب اس جسمانی طور کے اوپر ہم کوئی چیز کسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں کسی کے ذریعے سے اور ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کو شرک نہیں کہا جاتا. تو ویسے ہی جیسے جسم کی ترقی کے لیے، جیسے سورج ہے فرض کیجیے، اگر سورج ایک مہینہ نہ نکلے تو کیا ہوگا اس کائنات کا حال؟ آکسیجن، ہماری حیات مربوط ہے نا آکسیجن سے. آکسیجن غائب ہو جائے مریں گے نہیں مریں گے؟ تو کیا کہے گا کوئی کہ زندہ رکھنے والی چیز کا نام آکسیجن ہے؟ آکسیجن اسباب الہی میں سے ہے. اللہ نے آکسیجن میں یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ آدمی کو زندہ رکھ سکے. نہیں کہ آکسیجن خدا ہے. کون آدمی جو ہے وہ اس دنیا میں ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آکسیجن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں لیکن یہ بھی کہتا ہو کہ آکسیجن اللہ ہے؟ کوئی نہیں ایسا. تو کون ایسا ہے اس دنیا میں جو کہتا ہے کہ ہماری روحانی ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو آکسیجن تیار کی ہے، جو رہنما معین کیے ہیں، ہم اس کو خدا سمجھتے ہیں؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ترقی، اور وہ بھی کیسی ترقی؟ جیسے اس مادی جسم کی ترقی کے لیے افراد برابر نہیں ہے، ویسے روحانی ترقی کے لیے بھی افراد برابر نہیں ہے. صلوات جو آئے ہیں صلوات. حیات ہماری کیا ہے؟ اصل حیات کسے کہتے ہیں؟ اگر واقعا چلنا پھرنے کا نام زندگی ہے، اگر جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کا نام زندگی ہے، تو پھر ہماری زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ہماری زندگی میں اور کیا کہتے ہیں گائے کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ بقول شیخ سعدی کے کہ تن آدمی شریف است بجان آدمیت، نہ ہمیں لباس زیباست نشان آدمیت. انسان کا جسم بے شک اس کی اہمیت ہے، لیکن کس بنیاد پر؟ اس کے روح کی بنیاد کے اوپر. روح اگر نیک ہے تو جسم نیک ہوگا، اور اگر روح نیک نہیں ہے تو، اور اگر انسان کے اندر یہ اگر آدمی بے چشمست و زبان و گوش و بینی میان نقش دیوار و میان آدمیت. اگر انسان اسی کا نام ہے کہ صاحب زبان ہل رہی ہے، زبان ہے، آنکھ ہے اور ناک ہے اور ہاتھ ہے اور پیر ہے، تو یہ تصویر چلتی پھرتی ہے. ایک تصویر ہے جو دیوار میں ٹنگی ہوئی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اصل آدمیت کوئی اور چیز ہے. یہ جسم جو صرف آلے کی حیثیت رکھتا ہے. اصل جو انسان کی ترقی جس چیز سے ہے اس کا نام ہے انسان کی روح ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان دیکھ رہا ہو مگر مردہ ہو سکتا ہے انسان بول رہا ہو مگر مردہ ہو سکتا ہے انسان یہاں بیٹھا ممبر سے آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہو مگر مردہ ہو. حیات انسانی ایک اور چیز ہے، ورنہ یہ ساری اتنی حیات جس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ تو ایک گدھے کے اندر بھی حیات ہے، یہ تو ایک گھوڑے کے اندر بھی حیات ہے. اصل حیات کیا ہے؟ اس لیے قرآن بھی کہہ رہا ہے نا، قرآن اس کو حیات نہیں مانتا. ہمارے اس چلنے پھرنے میں قرآن حیات نہیں کہتا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کیا ہے قرآن کی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور رسول پکاریں تو ان کی آواز پر لبیک کہو. کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تم کو زندہ کر دے، تاکہ وہ تم کو زندہ کر دے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حیات اصل حیات نہیں ہے. اور اگر یہی مراد ہے تو کیا آپ جا کے قبرستان میں پڑھیے اس آیت کو، اے مردگان کرام، اے والد محترم، اذا دعاکم لما یحییکم استجیبوا للہ. بولے مرد جواب دیں گے، اس کا مطلب کہ ان سے خطاب نہیں، ہم سے خطاب ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حیات مادی اور چیز ہے، حیات روحانی اور چیز ہے. حیات مادی کے لیے بھی معرفت ضروری ہے. فرض کیجئے اللہ نے جو ہے پانی پیدا کیا، اللہ نے زمین پیدا کی ہے، اللہ نے بیج پیدا کیا ہے. تو ہم جب تک ہم کو یہ پتا نہ ہوگا کہ اس زمین کا اس پانی سے کیا رشتہ ہے، اس بیج کا اس زمین سے کیا رشتہ ہے، تب تک ہم درخت کیسے اگا سکتے ہیں؟
جب تک معرفت، اسی طریقے سے جیسے مادی حیات ہے اسی طریقے سے روحانی حیات ہے. یہ روحانی حیات کب حاصل ہوگی؟ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو. جب وہ تم کو پکارے تو کیا ہوگا؟ تو وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ تاکہ تم کو حیات عطا کریں، تم کو زندگی عطا کریں. اور یہی وجہ ہے کہ صلوات پر محمد فرض کیجیے مادی حیات میں اور روحانی حیات میں کیا فرق ہے. ایک بھیڑ، ایک مثال دیتا ہوں مادی حیات اور روحانی حیات. ایک بھیڑ لے آئیے آپ، 2-3 بھیڑیں لے آئیے اور ان بھیڑوں کو لا کر کے آپ بند کر دیجئے کسی ایک کمرے میں 3-4 دن. کھانا پینا سب بند کر دیجئے. 3 دن کے بعد جب خوب بھوکے ہو جائیں تب آپ نکالیے ان بھیڑوں کو، ان کے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کر دیا. حشر کیا ہوگا؟ دوڑیں گے، بھاگیں گے، اور جو طاقتور ہوگا ان تینوں میں جو طاقتور ہوگا، جو کمزور کو سینگ لگائے گا تم ہٹو. ٹھیک یہی کام آپ کیجیے آپ انسان کے لیے. 3 آدمیوں کو بند کر دیجیے، کھانا پینا سب روک دیجیے. 3 دن کے بعد ان کو کھولیے، ویسے ہی جانور کی طرح سے کھانا پانی رکھ دیجیے آپ، اور اب ان کو کھولیے. کیا ہو؟ مادی حیات کے تحت کیا ہوگا؟ تینوں دوڑیں گے کھانے کی طرف، تینوں دوڑیں گے پانی کی طرف، اور جس کے پاس طاقت ہوگی وہ ممکن ہے کہ جو دوسرے کو دھکا مار کے زیادہ سے زیادہ خود کھانے کی کوشش کرے گا. یہ کون سی حیات ہوئی؟ یہ حیات مادی ہے. اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اس حیات میں جو ہمارے پاس ہے اور ان بھیڑوں میں کیا فرق ہوا؟ یہی تو قرآن مجید کہہ رہا ہے، اولئک کالانعام. واقعی عجیب ہے، قرآن کی آیت ملاحظہ کیجیے آپ. اولئک کالانعام، اگر یہ کیا جائے گا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک کالانعام. یہ مثل جانور کیا؟ بھیڑیں بھی نکلی تو ان کا بھی مقصد وہی تھا، یہ بھی نکلے ان کا بھی مقصد وہی تھا. جانور ہے. یہی پہ نہیں رکا قرآن، اگلا فقرہ بھی ہے، بل ہم اضل. یہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بدتر ہے. یہ جانور سے بدتر کیوں کہا گیا؟ کہ تم ترقی کر سکتے تھے، تم اس کے اوپر جا سکتے تھے اور تم نہیں گئے. عقل تھی تمہارے پاس تو تم جانور سے بدتر ہو. اب آئیے اسی کو اور آگے بڑھ گئے کہ نہیں. اب جب یہ تینوں آئے تو اس میں ایک آدمی جو طاقتور تھا وہ چاہتا تو دونوں کا حصہ کھا سکتا تھا، وہ چاہتا تو دونوں کا حصہ غصب کر سکتا تھا. اس نے کہا میں چاہوں میرے پاس طاقت اور تم دونوں کا حصہ کھا سکتا ہوں، لیکن نہیں، سب کے لیے حیات ضروری ہے. یہ آپ کا حصہ، یہ آپ کا حصہ، یہ آپ کا حصہ. اگر یہ کرتا ہے آدمی تو یہ کیا کہلائے گا؟ اب یہ حیوانیت سے نکلا ہے، حیوانیت سے تھوڑا سا بلند ہوا. اب کیا یہ ہو جائے گا؟ انسان ہو جائے گا. ٹھیک نہیں، اس کے اوپر بھی ایک انسان ہے. صلوات پر محمد. اس کے اوپر بھی ایک انسان. وہ کون سا انسان ہے؟ کہ سب وہی طاقتور آدمی ان تینوں میں سے آیا، میرے پاس طاقت ہے، میں چاہوں تمہارا بھی کھا سکتا ہوں، میں چاہوں تمہارا بھی کھا سکتا ہوں، میں چاہوں تمہارا بھی کھا سکتا ہوں. لیکن نہیں، یہ سب کا دونوں آدمیوں کا حصہ یہ لیجیے، یہ تیسرا میرا حصہ ہے. لیکن میں جوان ہوں، میں ابھی میرے اندر برداشت کی قوت ہے، یہ غذا کم ہے، آپ دونوں بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، اتنی کم غذا پر آپ کو اور نقصان ہو سکتا ہے، یہ میرا حصہ بھی لیجیے اور آپ کھائیے. اس منزل پر جب پہنچے گا انسان، اور اللہ اسی منزل پر پہنچانا چاہیے، اس منزل پر پہنچانے کے لیے اس سے اونچے افراد ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ صلوات پر محمد. یہ منزل ہے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ منزل ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ لوگ اپنے اوپر ایثار کرتے ہیں اگرچہ وہ چیز ان کے لیے مخصوص ہو جائے. اس منزل تک پہنچنے کے لیے اب آئیے نہج البلاغہ. پہلا خطبہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کا فقرہ، جہاں بعثت انبیاء کا مقصد یہی بیان کیا. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں. زمین کے اندر صلاحیت ہے وہ دانے کو اگا سکتی ہے، درخت کے اندر صلاحیت ہے وہ پھل دے سکتا ہے. ضرورت کیا ہے؟ وہ سمجھنے کی کہ اس کے اندر کون سا بیج ڈالا جائے. ضرورت ہے یہ بات سمجھنے کی کہ اس کے اندر کتنا پانی دیا جائے. اسی طریقے سے یہ انسان ہے، اس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں بھری ہوئی ہیں. ضرورت ہے کہ ان صلاحیتوں کو ابھارا جائے.
ضرورت ہے کہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے. مقصد بعثت انبیاء امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے یہی بیان کیا. صلوات نہج البلاغہ میں خطبہ اول پہلا خطبہ جہاں امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں فبعث فیہم الرسول، اللہ نے اس کائنات میں انسانوں کے درمیان رسولوں کو بھیجا. وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَ پشت در پشت یکے بعد دیگرے مسلسل انبیاء کو پروردگار عالم میں کیوں بھیجتا رہا؟ کیا مقصد تھا ان انبیاء کا؟ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، جو چیز انسان بھول گیا ہے اللہ کی نعمتوں میں اس کو یاد دلائیں. اصل چیز کیا ہے؟ وَيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اور ان کی جو دفینہ ہے عقلوں کا اس دفینے کو جو ہے وہ آشکار کرے، اس دفینے کو ظاہر کرے. یعنی انسان کی حیثیت اس مردہ زمین کی ہے کہ جس کو حیات ملتی ہے پانی کے ذریعے سے، جس سے جو ہے وہ کھانے کی چیزیں اگتی ہیں بیج کے ذریعے سے، جانکار آدمی اگر اس کا استعمال کرے. اسی طریقے سے یہ انسان اس کے اندر ساری صلاحیت پائی جاتی ہے. اگر افراد قاعدے کے معلم مل جائے تو یہ انسان ہے جو سلمان بن سکتا ہے، یہ انسان ہے جو ابو ذر بن سکتا ہے، یہ انسان ہے جو مقداد بن سکتا ہے. مقداد کوئی الگ سی چیز نہیں تھے، سلمان کوئی ایکسٹرا چیز نہیں تھے، مقداد کوئی الگ سی چیز نہیں تھی. یہ سلمان و مقداد و ابو ذر ہماری آپ کی طرح انسان تھے، مگر فرق کیا ہوا؟ ان کو رسول اللہ جیسا مربی مل گیا، ان کو اہل بیت جیسا مربی مل گیا. صحیح استعمال کر لیا، سلمان سلمان ہو گئے، ابو ذر ہو گئے، مقداد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے اس لیے فراہم کی ہے لِيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ جو ہے تمہاری عقلوں کے دفینے کو یہ انبیاء پرورش کر کے اس منزل تک پہنچا سکے. یہ جو ہم نے اس سال سلسلہ شروع کیا فضائل الشیعہ اور اس کے ضمن میں فضائل امیر المومنین، اس کے پیچھے مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو علی علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی کی بنیاد پر فضائل جو بیان کیے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کر کے گھر میں کہیں صاحب علی 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 اور اس کا نتیجہ یہ ہے. نہیں، اس کا نتیجہ ایک بہت بڑا انجینئر ہے، فرض کیجئے بہت زبردست انجینئر، نئی نئی ٹیکنیک اس نے ایجاد کی ہے کہ اپنے چھت کے اوپر 31 مٹی رکھ لیجئے وہاں کھیتی کر سکتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے یوٹیوب پر کیسی تحقیق اس آدمی کی. اس آدمی کو آپ جو ہے وہ 1 ایکڑ پوری زمین دے دیجئے، آپ کیا کہتے ہیں کٹھا کہتے ہیں اس کو، 50 کینال کا جو ہے وہ زمین ہے اس کو دے دیجئے. زمین سے کچھ بغیر صرف منسوخ کر دینے سے ہم نے یہ اتنا پورا جو ہے وہ 2 ایکڑ زمین آپ کے نام کر دی. تو اتنا بڑا انجینئر جو اتنے سے اس میں چھت کے اوپر کھیتی کر رہا ہے، الگ سے مٹی لا کر کے اس کو 2 کینال آپ زمین دے دیں گے کہ میں نے آپ کے نام بے نامہ کر دیا ہے، میں نے آپ کو ہبہ کر دیا ہے. تو صرف نام ہو جانے سے زمین میں کھیتی اگنے لگے گی. صلوات محمد. اصل جو میری گزارش کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ نام ہو جانے سے زمین سے کھیتی نہیں اگے گی، بلکہ اب زمین کو بھی چاہیے کہ وہ جیسا چاہ رہا ہے ویسا اپنے آپ کو پیش کرے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں امیر المومنین کے شیعوں کے فضائل زبردست ہیں، احسان نہیں کر سکتا انسان امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے فضائل کا. لیکن امیر المومنین سے صرف وابستگی یا ان سے صحیح استفادہ یہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اب میں وہ روایت جو اس دن پہلے دن اصل میں چھوٹ گئی تھی وہ پوری روایت پڑھتا ہوں، پھر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا صرف جو ہے شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے یہ صلاحیت پیدا ہوگی، یا یہ کہ جو مقصد اللہ نے بیان کیا ہے ہم نے انبیاء کیوں بھیجے تاکہ تمہاری چھپی ہوئی صلاحیتوں کو آشکار کریں. ہم علی والے اسی وقت کہلائے جا سکتے ہیں کہ جب ہم علی سے اس طرح وابستہ ہو جائیں کہ ہماری صلاحیتیں چھپی ہوئی آشکار ہو. صلوات پر محمد. تو کہاں تک پہنچی تھی وہ حدیث پچھلے پرسوں، پھر تو 2 دن ہو ہی نہیں پائی وہ حدیث جو ہے کہ علی کا محب، علی کا شیعہ اس دنیا سے جا نہیں سکتا، قبض روح اس کی ہو نہیں سکتی حتی یشرب من الکوثر، یہاں تک کہ حوض کوثر سے سیراب ہو جائے.
وَيَأْكُلُ مِن طُوبَى، اور شجرہ طوبہ سے جو ہے وہ نوش کر لے. وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، شیعہ علی کی روح اس وقت تک نہیں نکل سکتی جب تک وہ اپنا گھر، اپنی جگہ، اپنا مقام جنت میں دیکھ نہ لے. الا ومن احب علیا قبل صلاته وصيامه، جو علی سے محبت کرے گا اس کی نماز قبول ہے، اس کے روزے قبول. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کی نماز قبول ہے، اس کے روزے قبول ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اب یہ تو نہیں کہیں کہا گیا کہ جو علی سے محبت کرتا اس کے نماز کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے کسی روایت میں کہ جو یہ عاشق علی ہے اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، جو عاشق علی اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. جو عاشق علی ہے قبل صلاۃ، جو عاشق علی ہے قبل صیام، علی کے محب کی نماز مقبول ہے، علی کے محب کے روزہ مقبول ہے. کیوں؟ کہ وہ اس طرح پڑھتا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے، وہ روزہ اس طرح رکھتے ہیں علی کی بنیاد پر جس طرح خدا چاہتا ہے. وقیہ واستجاب له دعا، اس کی دعا مقبول ہے. ومن احب علی استغفرت له الملائکہ، جو علی سے محبت کرتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. وفتحت له ابواب الجنت الثمانیہ، اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس طرح سے کہ یدخلها من ای باب شاء بغیر حساب. اس بغیر حساب پر اگر ہم توجہ کر لینا سمجھ میں آ جائے گی. اور بھری پڑی ہے روایات اس طرح کی جو ہے جہاں یہ کہ محبان علی کو بغیر حساب جنت میں لے جایا جائے گا. کیا مطلب ہوا؟ محبان علی کو بغیر حساب جنت. روایات ہے، روایت ہونا اور ہے، روایت سمجھنا اور ہے. پانی میں حیات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن معرفت اصل ضروری ہے اس کی. صلوات بر محمد. ومن احب علیا اعطاه اللہ کتابہ بیمینہ، اور جس کو علی سے محبت ہے اس کا نامہ اعمال کہاں دیا جائے گا؟ اس کے داہنے ہاتھ میں. اعمال کی 2 صورتیں قرآن پڑھیے. ایک وہ ہے کہ جس کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، ایک وہ لوگ ہیں جن کے بائیں ہاتھ. جن کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان کا بہت ہلکا پھلکا. قرآن کی روح سے بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب جو ہے وہ دیکھیں کچھ چیزیں وہ ہے نا اہل بیت کے سلسلے میں کہ آدمی جو ہے وہ جب حدیث پڑھتا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ فوراً چیز پڑھتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے. عزیز من، اسی ناممکنات کو اسی لیے قرآن نے بیان کیا ہے کہ تمہاری عقل میں آ جائے کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں علی نے یہ کیا تو ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ علی خود کچھ ہے. اللہ نے عطا کیا ہے اس لیے علی کر رہے ہیں. پلک جھپکنا کتنی دیر لگتی پلک جھپکنے میں؟ بس نا. اس پلک جھپکنے کے برابر ایک آدمی جو نہ نبی ہو، نہ امام ہو، نہ معصوم ہو، وہ یہاں سے جو ہے وہ جا سکتا ہے جو ہے وہ 2 قدم نہیں جا سکتا. آصف ابن برخیہ جو وزیر تھے حضرت سلیمان کے، وہ نہیں ہے کہ خود گئے اور تخت لے کے آئے. کتنی دیر میں؟ جن کہہ رہے تھے صاحب قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیے ہم لے آئیں گے، اور قبل اس کے جو ہے وہ جناب سلیمان جو ہے وہ جنہوں کو کچھ کہے تب تک آصف نے کہا کہ صاحب آپ کی ہاتھ پلک نہیں جھپکنے کے لیے آؤں گا تب تک آ گیا. یہ آج عقل باور کرے گی اس چیز کو؟ قرآن میں کہہ دیے صاحب نہیں ممکن نہیں ہے. اسی لیے یہ چیزیں نہیں. تو آصف ابن برخیہ کیا معاذ اللہ ہے؟ نہ نبی ہے نہ رسول ہے آصف، لیکن خدا نے صلاحیت دی. علم من الکتاب، تھوڑا سا کتاب کا علم ان کے پاس تھا، اللہ نے ان کو صلاحیت دی کہ نہیں دی. اور یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں یہ داستانیں اسی لیے ہیں تاکہ آدمی باور کر سکے کہ اگر کل کو کوئی کہے کہ 13 رجب کو جو انسان خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اور جب پیغمبر کی آغوش میں آیا 3 دن کی عمر میں اس انسان نے قرآن کی تلاوت کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے پلک جھپکنے کے بیچ قرآن کہہ رہا ہے تخت وہاں سے اٹھ کے آ سکتا؟ اگر وہ چیز ممکن ہے، ہوا نہیں ہو ایک الگ چیز ہے. روایت پر آپ الگ بحث کیجئے کہ سند صحیح ہے کہ نہیں ہے، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہو سکتا یہ دوسری چیز ہے. ہو سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ. بہرحال تو بات زیادہ ادھر سے ادھر نہ جانے پائے. صلوات بر محمد.
تو کچھ ایسے لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جن کو نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن کا نام عمل داہنے ہاتھ میں ہوگا ان کا کیا ہوگا؟ بہت معمولی حساب ہوگا، ہلکا پھلکا، بس ذرا سا جو ہے وہ دیکھا چلو ٹھیک ہے۔ وَحَسَبَهُ حِسَابَ الْأَنْبِيَاءِ، ان کا حساب انبیاء کے طریقے پہ ہوگا۔ الا ومن احب علیًا حَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، جس کو علی سے محبت ہے اس کی موت آسان ہو جاتی ہے، سکرات موت آسان ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلَ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، جس کو علی سے محبت ہے اس کی قبر نہیں ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ الا ومن احب علیًا اعطاه بالکل عرق فی بدن حوراء وشفع فی 80 من اہل بیتہ، جو علی کا محب ہے خود تو گیا ہی، اپنے خاندان کے 80 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ سوال کس کی شفاعت کر سکتا ہے؟ 80 لوگوں کی، اپنے خاندان کے، من اہل ہو۔ تو اگر ہم محب علی ہیں، ہمارے خاندان والے بھی محب علی ہیں، صلوات پر محمد، ایک خاص چیز ہے کہ کس کی شفاعت، کیوں شفاعت کرے گا؟ شفع لہ کیا 80 من اہل بیتہ، 80 افراد اس کے خاندان کے بخشوا سکتا ہے اگر آدمی عاشق علی ہے۔ تو یہ ایسا آدمی معمولی ہوگا کہ جو 80 لوگوں کو بخش پا سکے؟ اپنے حساب، یہ میرے والد ان کو چھوڑ دیجئے، پارٹی بازی ہوگی وہاں، یہ میرے دادا چھوڑ دیجئے ان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان روایات سے کچھ اور مطلب نکل رہا ہے کہ عاشق علی اس کی نماز اور ہے، عاشق علی اس کا روزہ اور ہے، عاشق علی اس کی عبادت اور ہے، عاشق علی اس کا حج اور ہے۔ پھر وہ اس طرح عبادت کرتا ہے جیسے علی چاہتے ہیں۔ ایسے ہمارا ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا، اور ایک فیزیو تھراپی نے جو ہے وہ 4 دن مشق کروا کے اتنا کر دیا کہ میں دوڑنے لگا ہوں۔ علی اس انسان کا نام ہے، اس کے در پر آئیے تو تمہاری روح کو اتنی ترقی عطا کر دے گا کہ جہاں اللہ فرماتا عبدی اطیعنی حتی، یہ عشق علی کہاں پہنچا تھا؟ عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی، اقول کن فیکون تقول کن فیکون۔ کیا چیز ہے؟ میرے بندے میری اطاعت کر، حتی اجعلک، ہاں مثلی مت پڑھیے گا اس حدیث قدسی کو، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کا مثل کوئی نہیں۔ اجعلک مثلی، میں تجھ کو اپنا مثل، اپنے جیسا بنا لوں گا۔ میری کیا خصوصی؟ یہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، اقول کن فیکون، میں کہتا ہوں کسی چیز کے لیے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، تقول کن فیکون۔ تو تجھ کو بھی میرے بندے میں ایسی منزلیں پہنچا دوں گا کہ تو بھی کہے گا ہو جا، وہ چیز ہو جائے گی۔ تو یہ کس بنیاد پر ہوگی؟ پہلے آپ کہہ چکے کہ اگر عشق علی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بنیاد کیا ہوئی تھی کہ اگر عشق علی نہیں ہے، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جو برائی لے کر کے آئے گا وہ اوندھا کو جہنم میں جائے گا۔ یہ برائی کیا تھی؟ یاد ہے پرسوں ملی صاحب کو، برائی کیا تھی؟ بغض علی۔ اب اگر بغض علی ہے تو نماز سے کوئی فائدہ، بغض علی ہے تو روزے سے کوئی فائدہ، بغض علی ہے تو عبادتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ نماز اور روزہ تو آپ کو اطاعت اس منزل پہنچا نہیں سکتی، اطاعت اسی کی جو ہے وہ کارآمد ہو سکتی ہے جہاں عشق علی کے ساتھ ہو۔ اب جب خدا فرما رہا ہے عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کرتا کہ میں تجھ کو اپنے جیسا بنا لوں، اقول کن فیکون تقول کن فیکون، میں کہتا ہوں یہ چیز ہو جائے، تجھ کو بھی ایسا کر دوں گا کہ تو کہے گا ہو جا، وہ چیز ہو جائے۔ تو یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ عاشقان علی کے لیے۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ دعوے کا نام تشیع نہیں ہے، اطاعت کا نام تشیع ہے۔ دعوے کا نام تشیع نہیں ہے، عبادت کا نام تشیع ہے۔ یہ جتنی عبادتوں کی جو فرمائش کی جا رہی ہے وہ عاشقان علی سے کی جا رہی ہے، جنرل پبلک سے بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو بغض علی کے ساتھ نماز و روزے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ فائدہ ہماری آپ کی نماز روزے کا عشق علی کے ساتھ۔ تو جب عاشق علی ہو گئے ہو تو اب اس منزل اطاعت پر آؤ۔ صلوات بر محمد وآلہ۔
ومن احب علیا جاء یوم القیامہ ووجہہ کالقمر، اور جو علی کا عاشق ہوگا قیامت میں اس صورت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا کالقمر، مثل چاند کے. اور وہ بھی کون سا چاند؟ لیلۃ البدر، 14ویں کا چاند. اللہ ومن احب علی علی وضع علی راسہ تاج الملک، جس کو علی سے محبت ہے اس کے جو ہے وہ سر پر ملک کا تاج ہوگا، حکومت کا تاج ہوگا یا فرشتوں کا تاج ہوگا. وَأُلْبِسَ حُلَّةَ الْكِرَامَةِ أَلَا وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا جَازَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ. یہی پر رک جاتا ہوں بتیا. اور جس کے اندر بھی عشق علی ہے جاز علی الصراط کالبرق، روایت کیا کہتی ہے؟ وہ صراط سے گزرے گا کیسے؟ کالبرق، مثل بجلی کے. ہر آدمی کو صراط سے گزرنا ہے. اور اس کے علاوہ روایت کہتی ہے کہ صراط سے گزر ہی نہیں سکتا ہے وہ انسان جب تک کہ اس کے پاس اجازت نامہ نہ ہو. کس کا؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ. یہاں بھی روایت یہی جملہ کہہ رہی ہے کہ من احب علی جاز علی الصراط کالبرق، جس کو علی سے محبت ہوگی وہ صراط سے گزرے گا مثل بجلی کے. ٹھیک، لیکن ایک جگہ آپ جائیے گا تو وہاں گزرنے والوں کی قسمیں بیان ہوئی. یہاں تو ہے کالبرق، بجلی کی طرح. دوسری روایت میں ہے کہ لا یجوز علی الصراط، کوئی بھی صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ علی کے پاس لکھا ہوا علی کا اجازت نامہ نہ ہو. تیسری روایت میں ہے کہ گزرنے والوں کی قسمیں ہوں گی. ایک کالبرق، وہ جو مثل بجلی کی گزریں گے. دو گھوڑے کی رفتار سے، تیز رفتاری کے ساتھ گزر جائیں گے. تین نارول میوے جیسے آدمی صبح کو جاتا ہے واک کے لیے، ٹہلتا ہوا آرام سے چلا جائے. چار گرتے پڑتے، کبھی لڑکا پھر کسی صورت سے آ گیا پھر گرا. پھر جب آپ نے کہہ دیا کوئی گزر نہیں سکتا بغیر علی کے اجازت نامے کے، تو یہ چار قسمیں کیوں ہیں؟ گزرنے کی شرط کیا ہے؟ عشق. ٹھیک ہے نا؟ گزرنے کی شرط کیا ہے؟ محبت. لا یجوز علی الصراط، علی کے اجازت نامہ جب دے دیا گیا ہے تو پھر یہ چار قسمیں کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ دعوی محبت تو چاروں کو ہے، لیکن محبت کے معیار پر چاروں برابر سے نہیں اتر رہے ہیں. کسی کی محبت سلمان کے مانند ہے، کسی کی محبت مقداد کے مانند ہے. تو ظاہر ہے جیسی محبت کے اعتبار سے عمل ہوگا ویسی رفتار ہوگی. محبت اجازت نامہ ہے، رفتار عمل طے کرے گا. صلوات محمد. فرق کو محسوس کریں. بغیر محبت کے اجازت نامہ نہیں ہو سکتا چاہے جتنی نماز پڑھو. بغیر محبت کے اجازت نامہ نہیں ہو سکتا چاہے جتنی عبادت کرو. اجازت نامہ ملے گا محبت کی بنیاد پر، رفتار ہوگی ہمارے اعمال کی بنیاد پر. لہذا ہم کو اس بات پر غور کرنا ہوگا اس شکر کے ساتھ کہ اللہ کا لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ اہل بیت کی محبت مل گئی. لیکن اس محبت کا تقاضا کیا ہے، یہ اہم چیز ہے. چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا آدمی. آپ کی خدمت میں روایت نقل کروں، اس کو جانے دیجیے. روایت نقل کروں کہ کل کو قیامت میں انسان سے پوچھا کیا جائے گا. چنانچہ یہاں اور روایت کس سے ہے؟ رقیہ بنت اسحاق ابن موسیٰ ابن جعفر، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق. اسحاق کی بیٹی ہے جناب رقیہ. رقیہ پوتی ہے کس کی؟ امام کاظم سلام اللہ علیہ کی. قال حدثنا رقیہ بنت اسحاق ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. قالت یعنی کہا کس نے؟ رقیہ نے. حدثنی ابی اسحاق، مجھ سے بیان کیا میرے والد اسحاق نے. یہ اسحاق کون ہے؟ ابن موسیٰ ابن جعفر. قال، میرے والد نے کہا کہ حدثنی ابی موسیٰ ابن جعفر، کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد موسیٰ ابن جعفر نے. ان ابی ہے جعفر ابن محمد، اور ان سے ان کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام نے. ان ابی ہے محمد ابن علی، ان سے ان کے والد امام باقر سلام اللہ علیہ. ان ابی ہے علی ابن الحسین، اور ان سے ان کے والد امام زین العابدین سلام اللہ علیہ نے. ان ابی ہے الحسین ابن علی،
اور ان سے ان کے والد حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے، ان ابی ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اور ان سے بیان کیا کس نے؟ مولا نے، قال قال رسول اللہ، کتنی زبردست حدیث ہے، پورا سلسلہ روایت عصمت کا سلسلہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ لا یزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کسی بندے کا قدم ہل نہیں سکتا کوئی سوال سے، حتی یسأل عن اربعۃ اشیاء، یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ محبت اہل بیت کے ساتھ یہ چیزیں ہیں۔ حتی یسأل عن اربعۃ اشیاء، یہاں تک کہ اس سے سوال کیا کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا۔ نمبر 1 عن شبابہ فیما ابلہ، پہلا سوال ہوگا جوانی کا، کہاں خرچ کی، جوانی کس چیز میں گزاری، ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا جائے گا۔ وعن عمرہ فیما افناہ، پوری عمر کا سوال کہ کہاں تم نے خرچ کی، اس سے جوانی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ بھی کہ عن عمر ہی سوال ہوگا قیامت میں کہ تم نے عمر کہے میں گزاری، پھر الگ سے کہا جا رہا ہے وعن شبابہ فیما ابلہ، اور جوانی کہے میں تم نے گزاری۔ اس لیے موسٹ امپورٹنٹ زمانہ کیا ہے؟ جوانی کا روایت کے اعتبار سے کہ تم نے کہے میں صرف کیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، تیسرا سوال کس کا ہوگا؟ انسان کے مال کا، یہ نہیں ہے کہ کہاں خرچ کیا، سوال کیا ہے؟ این اکتسبہ، کہاں سے لے آئے ہو، کہاں سے حاصل کیا ہے۔ 3 وفیما انفقہ، اس کے بعد سوال ہوگا کاہے میں خرچ کیا۔ تو پہلا سوال ان شبابہ فیما ابلہ، جوانی کہاں گزاری، وعن عمرہ فیما افنا، پوری عمر تم نے کاہے میں خرچ کی۔ 3 ان مالہ من این اکتسبہ وفیما افنا، مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ وعن حبنا اہل البیت، اور چوتھا سوال ہم اہل بیت کی محبت تمہارے اندر تھی کہ نہیں تھی۔ بغیر عشق اہل بیت کے، بغیر محبت اہل بیت کے تو بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس روایت نے کہا کہ محبت اہل بیت کے ساتھ ان چیزوں کا سوال ہوگا۔ جوانی کہاں گزاری تم نے، عمر کہاں گزاری تم نے، مال کہاں سے لے کر کے آئے، کہاں خرچ کیا، کہاں عجیب آدمی ہو۔ ابھی تم نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، علی سے پہلے روایت پڑھی نا، یہ روایت صاحب ہے کہ صاحب اس کے دائنے ہاتھ میں عمل نامہ عمل دیا جائے گا، جس کے دائنے ہاتھ میں قرآن کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بہت ہلکا پھلکا حساب کتاب ہو جائے گا۔ اور آپ اس کے علاوہ روایات ہے کہ جو ہے وہ عشق علی کی بنیاد بغیر حساب کے آدمی بہشت میں جائے گا۔ پھر یہ کیا ہوا؟ کہاں بات وہی ہے کہ اگر عشق علی ہے تو محبت علی کی بنیاد پر انسان اس منزل پر پہنچ سکتا ہے کہ تقول کن فیکون ہو جائے، اور جب انسان کن فیکون کی منزل میں آ گیا تو پھر اس کو حساب کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ اور یہ کون پہنچے گا؟ یہ وہی پہنچے گا جو عاشق علی ہوگا۔ عشق علی کے بغیر لاکھ عبادتیں کرے آدمی اس منزل پر پہنچ نہیں سکتا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ جیسا علی اور المؤمنین اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں ہم ویسے بن سکیں۔ یہ معمولی کرم اور معمولی احسان اور معمولی شرف اس پروردگار عالم کا نہیں ہے کہ اس نے ایسے خاندان اور گھر میں پیدا کر دیا کہ عشق علی مل گیا۔ اللہ ومن احب علی صافحته الملائکہ، یہ 2-3 لائنیں سے ختم کر لیتے۔ اور جو علی سے محبت کرے گا فرشتے آ کے اس سے، ایک آدمی شراب پیتا ہے اور کہتا ہے ہم عاشق علی ہیں، کیا اس کے لیے یہ حدیث ہو سکتی ہے؟ جھوٹا ہے، وہ عاشق علی ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ساری نیکیاں عشق علی کے بعد اثر اپنا دکھلائیں گی۔ وزارتہ الانبیاء، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ من احب علی صافحتہ الملائکہ، جو علی سے محبت کرے گا فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے۔ وزارتہ الانبیاء، اور انبیاء اس کی زیارت کو آئیں گے۔ وقضى له كل حاجہ، ہر ضرورت اس کی پوری ہے، ہر حاجت اس کی
مقبول ہے. ومن احب آل محمد امن من الحساب. پھر وہ فقرہ آیا تیسری بار, ایک حدیث میں تیسری بار یہ فقرہ آ رہا ہے. ومن احب آل محمد امن من الحساب. اور جو آل محمد سے محبت کرے گا وہ حساب سے محفوظ ہوگا. والمیزان والصراحت گزر چکے, صراحت سے آدمی کل برق گزرے گا. ومن مات على حب آل محمد فانا کفیلہ بالجنہ. اور پیغمبر فرماتے ہیں جو مر جائے محبت اہل بیت میں فانا کفیلہ بالجنہ مع الانبیاء, میں ذمہ دار ہوں اس کی جنت کا, اور وہ بھی کون سی؟ انبیاء کے ساتھ. اللہ ومن مات على بغض آل محمد, اور جو بھی مر جائے بغض آل محمد میں لم یشم رائحۃ الجنہ, چاہے جتنی عبادت کرے لم یشم رائحۃ الجنہ, ایسا انسان جنت کی خوشبو بھی سونگ نہیں سکتا. جنت میں جانا دور کی بات ہے, بہشت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. قال ابو رجاء, راوی کون ہے اس دن میں نے کہا یہ ابو رجاء کو یاد رکھیے گا, آخر میں آئیں گے. قال ابو رجاء كان حماد بن زید یفتخر بهذا. ابو رجاء جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ حماد بن زید جنہوں نے بیان کیا وہ صاحب اس حدیث کو ایسا بیان کرتے تھے مزے لے لے کر کے, یفتخر بهذا, اور فخر کرتے تھے اس حدیث پر. وہ یقول, اور کہا کرتے تھے هو الاصل, بھیا اصل تو یہی ہے, حقیقت تو یہی ہے کہ جو کچھ ہے وہ عشق علی ہے, جو کچھ ہے وہ محبت علی ہے. لیکن ہمارے ساتھ جو دشواری ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم نے محبت علی کا مطلب غلط نکالا ہے. عشق علی کا مطلب غلط. عشق علی کا مطلب بے دینی نہیں ہے, عشق علی کا مطلب بے نمازی ہونا نہیں ہے. عشق علی کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ بغیر عشق علی کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اگر تم کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال قبول کروانا ہے نماز روزے کو تو عشق علی کے ساتھ آؤ. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہوا کہ امام حسین سلام اللہ علیہ نے کربلا میں صرف اس لیے قربانی دے دی تھی کہ تم ہمارے اوپر ماتم کرو, نوحہ کرو, گریہ کرو, اور اس کے بعد نہ تم کو نماز سے مطلب نہ تم کو روزے سے مطلب. یہ حسین کے مقصد کے خلاف ہے. حضرت سید الشہداء کا مقصد کیا ہے؟ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اس لیے نکلا تھا کہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. کیا نہیں دیکھ رہے لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے, برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ انہا بالمعروف وانہا عن المنکر, نیکیوں کا حکم دوں, برائیوں سے منع کروں. تو مسئلہ نیکیوں کا حکم ہے, برائیوں کا. شفاعت, شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ جو شفاعت آتا ہے, ابھی ہمارے یہاں بمبئی میں جو وہ چینل چلتا ہے ون, تو اس میں جو ہے وہ ایک نیا انہوں نے پروگرام شروع کیا تھا, آخر سچ کیا ہے. ایک عنوان تھا پروگرام کا, آخر سچ کیا. تو 3-4 چیزیں ہماری بھی اس میں ریکارڈ ہوئی. تو ہم جب پہنچے نے کہا بھیا ہم کو کیا موضوع کا شفاعت, تو جب شفاعت آئی تو پڑھنا پڑے گا. تو پہلی چیز جو ہم نے اس میں اپنے پروگرام میں کہی وہ یہ کہ شفاعت کے معنی کیا, بھلے یہ تلاش کیجیے آپ. شفاعت کے معنی پتہ ہے کیا ہے؟ شفع کے معنی جو علماء لغت نے لکھا ہے ضم الشیء الی مثلہ. عجیب, یہی مطلب اگر سمجھ جائے نا, کیا ضم الشیء الی مثلہ, کسی چیز کا اسی جیسی چیز میں سما جانا. کیا مطلب ہے وہاں پہ؟ اگر اسی لفظ پہ آدمی غور کر لیں, ضم الشیء الی مثلہ, کسی چیز کا اسی جیسی چیز میں سما جانا. ٹھیک ہے سمندر کا پانی سمندر ہے, اس گلاس کے پانی کی کوئی اوقات اس سمندر کے مقابلے میں نہیں ہے, لیکن اگر پانی ہے تو ڈال دیے سمندر میں سما جائے گا, جبکہ سمندر کے مقابلے میں گلاس کی کوئی اوقات ہے, اس کٹورے پر پانی کوئی حیثیت ہے کہ وہی حال ہے. اگر چاہتے ہو کہ علی شفاعت کریں, اہل بیت شفاعت کریں, شفاعت پیدا کرو. شفاعت کے لیے شفاعت شرط ہے. کیا مطلب ہوگا کہ وہ 1000 رکعت پڑھتے تھے, ہمارے پاس نہیں 1000 رکعت, 17 تو ہو سکتی ہے نا, 17 کی شفاعت پیدا کر لو. وہ روزے رکھتے تھے, روزوں پر روزے رکھتے تھے, اور اپنی افطار مسکین و فقیر و اسیر کو دے دیتے تھے. ہم نہیں کر سکتے, خوب نہ کیجیے, روزہ تو رہی ہے, مستحب بھی نہیں رہ سکتے, واجب تو رہی ہے, واجب کرے گا آدمی. تو شفاعت ہوگی کس بنیاد پر؟ شفاعت کی بنیاد پر.
خدا 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 تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے. واقعا 1000 رکعت بھی آدمی روز نماز پڑھے نا اس نعمت کے اوپر کم ہے. یہ معمولی نعمت نہیں ہے. جس چیز کو کل انشاءاللہ آج رہے گی بات اب یاد آئی ہے لہٰذا کل اس کو پورا کریں گے. جس چیز کو اللہ نعمت کہتے وہ معمولی چیز ہے. کس چیز کو اللہ نے نعمت کہا؟ ہوا صلوات پر محمد علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد من اللہ. من والے احسان، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر. ساری کائنات خلق کی نہیں کہا اللہ نے احسان کیا. لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر. اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اوپر ان کے پاس ایک رسول بھیجا. تو رسول کے بھیجنے کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ احسان. احسان کس بات پہ جتایا جاتا ہے؟ نعمت پر. تو اس کا مطلب پہلی نعمت کا نام ہے رسول ہے جس پر احسان جتایا گیا. اور جب قیامت تک کے سلسلے کی ذکر آیا ہے تب اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ اتممت علیکم نعمتی کیا مطلب ہوا؟ کہ جو سلسلہ ہم نے نبوت کا شروع کیا تھا اب یہ قیامت تک رہے گا علی کے بعد سے. واتممت علیکم نعمتی، وجود پیغمبر بعثت پیغمبر نعمت ہے اور امامت کا وجود اتمام نعمت ہے قیامت تک کے لیے. جس کو قرآن نعمت کہتے ہیں وہ معمولی نعمت ہے. جس کو اللہ نعمت کہتے ہیں وہ معمولی نعمت ہے. قرآن بھی کہتا ہے کل قیامت میں اسی بڑی نعمت سے سوال ہوگا، نبأ عظیم سے کے متعلق پوچھا جائے گا. 1000 رکعت نماز بھی آپ ڈیلی پڑھی ہے نا صرف شکرانے کی کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے. مثل علی، مثل حسن، مثل حسین، مثل ائمہ اہل بیت. خدا کی قسم حق ادا نہیں ہوا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں ہم بیٹھ کے آنسو بہا لیں کہ واقعا یہ کیا تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا. جو اتنی بڑی نعمت ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اتممت علیکم نعمتی. ہم نے امامت کا سلسلہ شروع کر کے نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے. اس نعمت کے ساتھ کربلا میں کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر. آج شہادت کی تاریخ دی بعض روایات کے اعتبار سے اس شہیدی کی جس کا ذکر کل بھی ہوا. کل آپ نے ماشاءاللہ ماتم پہ کیا. کون؟ وہ 4 برس کی بچی جس کا احسان اتنا بڑا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ باپ سے پوچھا ہے استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ اور جب حسین نے کہا کہ بیٹی کیا کرے جس کا کوئی ناصر اور مددگار نہ ہو، بجائے اس کے کہتی بابا مت جائیے، فرمایا چاہیے. نہیں روکا، بس میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دیجیے جس طرح یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا. اللہ اکبر. حسین شہید ہو گئے. قید خانے شام میں اس یتیمہ کو قید کر دیا گیا. اللہ اکبر. مستقل باپ کو یاد کرتی. کل بات یہاں تک آئی کہ قید خانے میں لایا گیا سر حضرت سید الشہداء کا. تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کسی یتیم بچے کو بہلانے کے لیے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر لایا جائے. اللہ اکبر. اور یہ 4 سال کی بچی، ان کو آپ کیا کہیے گا؟ جانور. شاید ایسے ہی لوگ ہوں جن کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا. یہ جانور سے بدتر. جانور کو بھی رحم آ جاتا ہے مگر 4 سال کی بچی کے لیے انہوں نے باپ کا کٹا ہوا سر بھیج دیا. اللہ اکبر. اور جب شور گریا بلند ہوا کہ شاید بچی سو گئی ہے، سر کو واپس کر ہٹا لو. اور اب جو آگے بڑی معلوم ہو بچی باپ کے پاس پہنچ چکی ہے. پورے قافلے میں، اللہ اکبر، پورے قافلے میں اگر کسی کو سب سے زیادہ وطن کی خواہش تھی
تو اسی بیوی کو تھی. آپ انصاف سے بتائیے, وہ تو غم کا ماحول ہے, لیکن جب یہ قافلہ آزاد ہوا ہوگا اور اب یہ قافلہ شام سے وطن کے لیے چلا ہوگا, تب کوئی پوچھے ان بیویوں کے دل پر کیا گزری ہوگی. ایک ایک بیوی آئی ہوگی قبر پر سکینہ کے, چلو بیوی قافلہ وطن جا رہا ہے. اللہ اکبر. غسالہ غسل کی تیاریاں شروع ہوئی. پرسوں اگر آپ کو یاد ہو, میں نے عرض کیا تھا نا کہ اونٹ چلتا ہے تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے, کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے نا. بچی کو اونٹ پر باندھ دیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں کھال چھل گئی ہے, خون رسنے لگا ہے. آج جب یہاں قافلے میں, اللہ اکبر, آج جب یہاں غسالہ آئی غسل دینے کے لیے, لباس چپک گیا ہے جسم سے, اور وہ کہتی یہ بتائیے کہ یہ بچی کس مرض میں مبتلا ہو گئی, اس بچی کو کیا بیماری تھی, کیوں کیا ہوا. بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی, کیا ہوا, اس کا لباس جسم سے چپکا ہوا. اللہ اکبر. غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, جنازہ تیار ہو, کون دفن کرے, کون لے جائے. خدا کسی کو مجبور نہ کرے اس طرح سے جس طرح ہمارے اور آپ کے چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام مجبور ہوئے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پیروں میں بیڑیاں ہے. تصور کر سکتے ہیں آپ کے کیا ہوا ہوگا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو بڑھایا, ابو بھی اماں لائیے بہن کی لاش میرے حوالے کر دیجیے. بہن کی لاش لے کے آئے, مگر اب مشکل ہے, قبر میں کون اترے, کیسے اترے. شاید بیٹے کے اس مشکل کا احساس تھا. دو ہاتھ نمودار ہوئے, لاؤ بیٹا سید سجاد میری امانت میرے حوالے کر دو. انشاءاللہ حالات بہتر ہو, انشاءاللہ خدا ان ناصبیوں کو نیست و نابود کرے. حالات بہتر ہو. جائیے آپ اس یتیمہ کی زیارت کے لیے. جب جائیے گا تو وہاں آپ کو رہنما آپ کو یہ داستان سنائے گا. نام ہے اس آدمی کا سید ہاشم. بس اور مجلس تمام. سید ہاشم, ان کے 3 بیٹیاں ہیں. سید ہاشم کہتے ہیں کہ ایک دن میری بیٹی نے آ کے مجھ سے کہا کہ میں نے دختر امام کو سلام اللہ علیہ خواب دیکھا ہے. آتی ہے فرماتی ہے اپنے باپ سے کہہ دو میری قبر میں پانی آ گیا. میں نے کوئی توجہ نہیں دی. دوسرے دن دوسری بیٹی نے خواب دیکھا, تیسرے دن تیسری بیٹی نے خواب دیکھا. کہتے ہیں میں نے کوئی توجہ نہیں دی. چوتھے دن میں نے دیکھا خود خواب, ہے تو قد کم مگر بڑے احتشام کے ساتھ چلی آ رہی ہے. آ کے مجھ سے فرمایا 3 دن سے تمہارے بچوں سے پیغام دے رہی ہوں, نہیں سنتے ہو. میں خواب سے بیدار ہوا, اٹھا, میں نے اس طرح خواب دیکھا. اس نے کہا میں خواب کی بنیاد پر حسین کی بیٹی کی قبر کھودنے کی اجازت نہیں دے سکتا. تم شیعوں کی ہمت ہے, علماء کہتے ہیں تو جاؤ تو اپنا کام کرو, مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, میں نہیں حکم دے سکتا ہوں, میری ہمت نہیں. بہرحال گفتگو ہوئی, قبر کھودی گئی. سید ہاشم کہتے ہیں دیکھا کہ قبر میں پانی آ گیا. سید فرماتے ہیں میں سید تھا, چونکہ میں سید تھا اس لیے میں محرم تھا. تو یہ ہوا کہ لاش کو میں ہاتھ پہ لے لوں. سید ہاشم کہتے ہیں میں نے لاش کو ہاتھوں پہ لیا. قبر کی تعمیر شروع ہوئی. یہاں تک کہتے ہیں لوگ کہ پانی کی جگہ گلاب کا استعمال ہوا قبر تیار کرنے کے لیے. کہتے ہیں جب قبر تیار ہو گئی تو یہ ہوا کہ جب موقع یہ ہاتھ آ گیا ہے تو کیوں نہ ایک کفن اپنی طرف سے دے دیا جائے. سید ہاشم کہتے ہیں کہ چونکہ میں سید اور محرم تھا لہذا طے ہوا کہ قبر میں لے کے میں اتروں گا. جیسے ہی سید ہاشم قبر میں اترے ہیں, کہتے ہیں چیختے ہوئے سید ہاشم قبر سے باہر آئے. کہ کیا ہو گیا, کہا جب کتابوں میں پڑھا تھا وہ میں نے دیکھ لیا. کہ کیا دیکھا, کہ ہاتھ ہٹا رہا تھا کہ ذرا سا کفن ہٹ گیا, دیکھا ابھی بھی بازوؤں پر نیل کے نشانات پڑے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا
ہمارے اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق قیامت فرما، جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد